بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس کو آپ تمام اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی بہت ساری تقاریر آپ یوٹیوب پہ، بہت ساری تقاریر آپ ریڈیو پہ سنتے ہیں. خاص طور سے ریڈیو کویت کا جو پروگرام ہے باتیں جن سے زندگی سنورتی ہیں، ان پہ آپ ہر ہفتے ان کے پروگرام، ان کے بہت مختصر انداز کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، جو کہ بہت جامع ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی پابندی سے سنتا ہوگا اس کو تو یقیناً اس میں بہت ساری اچھائیاں آئی ہوں گی. محترم سامعین، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور ایسا ہے کہ ہر طرف شیطان کے بجائے انسان ہی شیطانی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ہم تمام کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور ہمیں سیدھی راستے سے نکال کر غلط راستے کی طرف لے کر کے جانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اس کے بارے میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا: اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. میری مراد ایسی سوچ ہے جس سوچ سے ہم بگڑ رہے ہوں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. محترم سامعین، اب آپ لوگوں کے سامنے میں جناب فضیلت الشیخ جناب صفات عالم طیبی مدنی صاحب کو گزارش سامنے اسلام کی خوبیاں یعنی محاسن اسلام کو پیش کریں. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. محترم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے عالمین کا شکر بجا لاتے ہیں جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہو سکے ہیں. پھر مرکز توعیت الجالیات کے فعال کارکنان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ اچھی مجلس سجائی ہے. اسی طرح ہم آپ تمام بھائیوں تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج جیسا کہ آپ نے سنا کہ میں محاسن اسلام کے حوالے سے بات کروں گا. اسلام کی خوبیاں، اسلام کی بیوٹیز، اسلام کا جمالیاتی پہلو. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس حوالے سے گفتگو کیوں ہونی چاہیے؟ دو وجہ سے میں نے اس موضوع کا چوائس کیا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج عجیب بات یہ ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ تم مسلمان کیوں ہو تو اس لیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. یہی جواب ہوتا ہے ہمارا. اور اسلام از بائی چوائس ناٹ بائی چانس. اسلام کو چوائس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. کتنی ہماری نئی نسل ہے جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ملحد ہو رہے ہیں. کتنی ایسے ہیں جو غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں اور اسلام سے ہاتھ دھو لیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں اسلام کے محاسن معلوم نہیں، اسلام کی بیوٹیز معلوم نہیں.
جب اسلام کی بیوٹی کسی کو معلوم ہوتی ہے تو اس کا جذبہ کیسا بنتا ہے؟ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت جو کویت کے ایک MBBS ڈاکٹر تھے، 30 سال کا عرصہ گزارا افریقہ میں جا کر کے، ان کے ہاتھ پر 11 ملین سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں افریقہ گیا تو وہاں پر ایک نیو مسلم نے اپنا جذبہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا چہرہ نوچ لوں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں تم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہو تو دل چاہتا ہے کہ ان کا چہرہ نوچ لو؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ مسلمانوں نے مجھے اسلام اس وقت بتایا جب کہ میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ اگر انہوں نے مجھے اسلام اس وقت بتایا ہوتا جب کہ میرے ماں باپ باحیات تھے تو جیسے اگر اللہ نے چاہا تو میں جنت میں جا سکتا ہوں، ویسے ہی میرے ماں باپ بھی جنت میں جا سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے مجھے اسلام بہت دیر میں بتایا۔ جی ہاں، یہی احساس ہوتا ہے اس وقت جب کہ ایک انسان کو اسلام کی بیوٹیز معلوم ہوتی ہیں، اسلام کے محاسن معلوم ہوتے ہیں۔ ایک عیسائی عورت کے پاس جب اسلام کی خوبیاں بیان کی گئیں تو اس عیسائی عورت نے برملا کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر اسلام ویسا ہی ہے جیسا کہ تم بتا رہے ہو تو تم بہت بڑے ظالم ہو، تم بہت بڑے ظالم ہو کہ تم نے اسلام کی خوبیاں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ایک اورینٹلسٹ، ایک مستشرق کہتا ہے یا لہو من دین لو کان لہو رجال، کتنا ہی اچھا دین ہے، کاش کہ اس کے پاس ایسے افراد بھی ہوتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جانیں اسلام کے محاسن کو، اسلام کی خوبیوں کو، تاکہ خود ہمارے اندر اسلام کی عظمت پیدا ہو سکے اور ہم دوسروں کے سامنے بھی اسلام کی یہ بیوٹی بیان کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر آج عالمی میڈیا اسلام کے حوالے سے نگیٹو سوچ رکھتا ہے اور اسلام کے شفاف چہرے پر کالک تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی اسلام کو دہشت گردی کا مذہب باور کراتا ہے، کبھی عورتوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، کبھی یہ عالمی میڈیا کہے گا کہ اسلام بدلتے زمانے کا ساتھ آج کے دور کے مطابق نہیں ہے۔ یہ سارے جو اعتراضات ہوتے ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان کا جواب کون دے گا؟ ہم دیں گے، آپ دیں گے۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اس لیے ضرورت ہے اسلام کے محاسن کو جاننے کی۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، محاسن اتنے ہیں کہ گھنٹوں بات کریں لیکن پھر بھی اسلام کے محاسن ختم نہیں ہوں گے۔ اسلام میں خوبی ہی خوبی ہے، لیکن جتنا وقت ہے اس میں یہ نکات جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انہیں کاغذ اور قلم اٹھائیں، انہیں نوٹ کریں اور انہیں یاد کریں، خود ازبر کریں اور دوسروں تک یہ نکات پہنچائیں تاکہ اسلام کے محاسن دنیا میں پھیل سکیں اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ساری انسانیت کی وراثت ہے، سارے انسانوں کو اسے اپنانا چاہیے تھا۔ اسلام کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ رب کا دین ہے، سب کا دین ہے، یعنی یہ دین اتارا ہوا ہے ہمارے خالق اور مالک کا اور سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان نعمتوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے، دن اور رات ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ جو آفاق و انفس کی نعمتیں ہیں، ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں نعمتیں، ہمارے جسم کے اندر یہ جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں وقتی ہیں، آنکھ بند ہوگی اور ان ساری نعمتوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں خوشحالی فراہم کرتی ہے، سعادت بخشتی ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی سکون فراہم کرے گی، وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے۔
اسی لیے جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اگرچہ وہ ڈاکٹرز ہوں، اگرچہ وہ انجینئرز ہوں، اگرچہ وہ سائنسداں ہوں، اگرچہ وہ چاند ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہوں، ملکوں کے وزرائے اعظم ہوں، لیکن قرآن نے کہا کہ وہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر بھی وہ مردہ ہیں۔ اب من کان میتا فاحییناہ، کیا اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی عطا کی؟ یہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایمان کی زندگی ہے، توحید کی زندگی ہے، نماز کی زندگی ہے، قرآن کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے چاہا کہ جس دن ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا اسی دن ہمیں یہ دین بھی دے دے۔ دین ہے جس کے لیے آدم علیہ السلام تھکے تھے، یہی وہ دین ہے جس کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک پریشانیاں جھیلی تھیں، یہی وہ دین ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی تھی، یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا، یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آری سے چیرا گیا تھا، یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیفیں جھیلی تھی، یہی وہ دین ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے اکرپن کو برداشت کیا تھا، یہی وہ دین ہے جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی سازش کی گئی تھی۔ لیکن اس وقت تک اللہ کا یہ دین الگ الگ زمانے کے لیے خاص تھا، الگ الگ نبی اس کے لیے آتے تھے، شریعتیں الگ الگ تھیں، لیکن جب 7ویں صدی عیسوی میں ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق بن گیا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن عام ہو گیا، آمد و رفت کے ذرائع میسر ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے الگ الگ نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ ختم کیا اور ساری انسانیت کے لیے آخری پیغام شریعت محمدیہ کی شکل میں اتار دیا۔ اب یہ اسلام یہ ٹھہرا جب اپنی پوری جوانی پہ آ گئی دنیا، جہاں کے واسطے ایک آخری پیام آیا۔ یہ آخری پیام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، اسلام سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 18، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185، ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 104، ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن نصیحت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ جانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان تک اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے کوتاہی کی۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔
کہ آپ چاہیں گے کہ انسانیت جہنم میں جائے؟ جی ہاں، یہ ہماری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے آج انسانیت جہنم میں جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی آفاقیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام اس وقت بھی پھیلا ہے جب کہ مسلمان زوال کے شکار تھے۔ آج اگر ہم زوال کا رونا روئیں تو یاد رکھیں اسلام صرف اپنے عروج کے زمانے میں نہیں پھیلا، بلکہ مستشرقین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام اپنے زوال کے دور میں جتنا پھیلا ہے اتنا عروج کے زمانے میں نہیں پھیلا۔ تاتاریوں کے حملے کو یاد کیجئے، جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس وقت مسلمان اتنے سراسیمہ ہو چکے تھے کہ ایک تاتاری عورت اگر کسی مسلمان کو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھتی تو اسے کہتی کہ تم یہیں پہ انتظار کرو، میں تلوار لے کر کے آتی ہوں۔ وہ سراسیمہ وہیں انتظار کرتا یہاں تک کہ یہ تاتاری عورت آتی اور اس کا سر قلم کر دیتی تھی۔ اس کیفیت کو مسلمان پہنچ چکے تھے، لیکن وہی تاتاری مفتوح اقوام کو جب اپنا غلام بناتے ہیں اور یہ مسلمان اپنے اسلام پر چل رہے تھے، ان کی غلامی کر رہے تھے، تو انہی تاتاریوں نے مسلمانوں کے دین کو اپنا لیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ اور آج بھی امریکہ اور یورپ میں کون سی تلوار لٹک رہی ہے ان کے گردن پر کہ آج سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام سب کا دین ہے، ہمارے رب کا دین ہے۔ اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی ایک انسان کے نیچر سے لگتا ہوا دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جس دین پر ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم میں پیدا ہو، کسی بھی جگہ پر پیدا ہو، کسی بھی علاقے میں پیدا ہو، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ الروم آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا دین ہے، یعنی دین اسلام، فطرت اسلام جس پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ اگر اس کے یہودی تھے ہیں، باپ اگر اس کے مجوسی تھے تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، باپ اگر اس کے عیسائی تھے تو عیسائی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوا تو مسلمان تھا، گھر واپسی ہمیں کرانا تھا، کیونکہ مسلمان بچہ کفر کے راستے پر چلنے لگا، گھر واپسی ہمیں کرانی تھی، لیکن ہم نے گھر واپسی کرانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر گھر واپسی کا اطلاق ہونے لگا۔ دوسروں نے گھر واپسی کا نام دے کر کے ہمیں اپنے دھرم میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ ہم نے گھر واپسی نہیں کرایا، جس کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، یہ ترک دنیا، رہبانیت اور جوگی پن کو پسند نہیں کرتا۔ دینداری کے نام پر سماج سے کٹ جانا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ سماج میں رہنا سکھاتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ازواج مطہرات سے پوچھا تو فلما اخبروا کانہم تقالوها، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ان کو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے تو انہوں نے گویا کہ اسے کم سمجھا۔ پھر وہیں پر ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں ہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو ان کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی ہو جنہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی ہوتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں،
جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ جی ہاں، اسلام دین فطرت ہے، اور فطری تقاضا یہ ہے کہ اسلام ہم کو سماج میں رہ کر کے بیوی بچوں کے تقاضے پورا کر کے ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ یہ ہے عقل سے لگتا ہوا دین، یہ ہے فطرت سے لگتا ہوا دین، یہ ہے نیچر سے لگتا ہوا دین۔ اسلام کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اسلام بالکل صاف ستھرا اور شفاف عقیدہ دیتا ہے اللہ کے حوالے سے۔ اسلام نہ تو اللہ کو تین میں کا ایک مانتا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی اللہ کو انسانی شکل میں مانتا ہے جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہی بتاتا ہے جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ سورہ الاخلاص پڑھ لیجئے، سورہ الاخلاص کا ترجمہ کر دیجئے غیر مسلم کے سامنے میں، پورا آپ نے اسلام کا تعارف کرا دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دو کہ اللہ یکتا ہے، اس کو کسی چیز کی ماں باپ نہیں، اس کے پاس اولاد نہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر آپ صرف سورہ اخلاص کا ترجمہ کر کے بتا دیتے ہو غیر مسلم کو تو وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لے گا۔ اسی طرح سے آیت الکرسی جو آیت نمبر سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12 ایسے دلائل بیان کیے، 12 ایسے دلائل بیان کیے کہ کیوں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان دلائل کو پڑھیں اور غیر مسلموں کے سامنے میں بیان کریں۔ جب توحید کا عقیدہ ایک آدمی کے ذہن میں بیٹھتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ دل میں عجیب طریقے سے اللہ کی نگرانی کی پولیس چوکی بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، 70 دروازے بھی بند ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کوئی برا کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ ہماری ساری باتوں کو اللہ رب العالمین سن رہا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے السمیع، ساری باتوں کو سننے والی ذات۔ اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے الرقیب، ہر طرح سے نگرانی کرنے والی ذات۔ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے البصیر، سب کچھ دیکھنے والی ذات۔ اللہ رب العالمین ہمیں جان رہا ہے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے العلیم۔ جب اللہ رب العالمین ہمیں جان رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، تو ہمارے اوپر گویا کہ اللہ کا کیمرہ لگ جاتا ہے۔ اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، 70 دروازے بھی بند ہوں گے لیکن وہاں پر بھی اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے توحید کو اپنانے کا دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے ایک آدمی کو کہ من کا سکون ملتا ہے، سعادت مندی نصیب ہوتی ہے، ایسی سعادت مندی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پانی کی مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ پانی ہی میں ملے گا نا۔ دودھ پیتے بچے کو سکون کہاں ملے گا؟ ماں کی گود میں ملے گا نا۔ ایک انسان کا تعلق جب اپنے خالق اور مالک سے کٹ جاتا ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج امریکہ اور یورپ کے پاس کیا کیا نہیں ہے، لیکن آخر کیوں وہ سوسائڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان سے محروم ہیں۔ انسان کو جو سکون دل و جان نہ دے سکے وہ ارتقاء کسی بھی مرض کی دوا نہیں۔ لذت فروش و روح شکن عصر نو کے پاس سب کچھ تو ہے مگر دل درد آشنا نہیں۔ یہ دل درد آشنا ہمارے پاس ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں کہ تمہیں سکون اگر مل سکتا ہے تو صرف اسلام میں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خوبیوں میں سے چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ اکیلا دھرم ہے جس کے مصادر اور سورسز بالکل محفوظ ہیں، اوتھینٹک ہیں۔ اسلام کے کتنے مصادر ہیں؟ اسلام کے اہم مصادر صرف 2 ہیں، قرآن اور حدیث۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام ہی دین حق ہے تو اسلام کے مصادر کا تعارف کرائیے۔ قرآن کریم ہمارا ایک مصدر ہے۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ قرآن کریم ہی سچا مذہب ہے، قرآن کریم ہی سچی کتاب ہے، کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ 4 پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں بیٹھائیے اور غیر مسلموں تک اسے نقل کیجئے۔ پہلے نمبر پر ہمارے پاس 6 سوالات ہیں۔ 6 سوالات ہیں ایسے لوگوں کے لیے
جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ہی مذہب سچا ہے، آپ اپنے سورسز لے کر کے آؤ، مذہبی کتاب لے کر کے آؤ، ان سے ہم 6 سوالات کریں گے، وہ کن پر اتری، کب اتری، کہاں اتری، کتنے دنوں میں اتری، کیسے ان کی حفاظت ہوئی اور کیسے اتری۔ یہ 6 سوالات ہیں، کسی بھی مذہبی کتاب سے آپ پوچھ لو، لیکن وہ کتاب ان کا جواب دینے سے قاصر ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اس میں کھوٹ ہے، وہ محفوظ نہیں، لیکن یہی سوالات قرآن کریم سے آپ پوچھئے، قرآن کریم آپ کو بالکل صحیح اور سٹیک جواب دے گا۔ گویا کہ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے جو انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی۔ قرآن کریم جس انسان پر اترا وہ انسان سماج میں الصادق اور الامین، یعنی بالکل ہی سچے انسان اور امانت دار انسان کے نام سے مشہور تھے، لیکن اس کے باوجود نہ ان کو پڑھنا آتا تھا اور نہ ہی لکھنا آتا تھا۔ کیوں اللہ نے چاہا کہ ایسے نبی پر قرآن کو اتارے جن کو نہ پڑھنا آئے اور نہ ہی لکھنا آئے؟ اللہ نے یہ بات بھی کہہ دی، سورہ العنکبوت آیت نمبر 48، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نہ کچھ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا جانتے تھے، ایسا اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ باطل پرست شک میں پڑ جائیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہوئی کہ یہ آخری کتاب ایسے انسان کو دی جائے جن کو پڑھنا نہ آتا ہو اور نہیں لکھنا بھی نہ آتا ہو، تاکہ لوگوں کو یقین ہو اس آخری پیغام کے بارے میں۔ پھر اس کتاب کا معجزہ کیا ہے؟ اس کتاب کا معجزہ ہے کہ اس کتاب کو 7 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ اس کتاب کو سمجھنا آسان ہے، اس کی زبان عربی ہے اور جو لوگ عربی جانتے ہیں آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال نہیں دنیا میں آج تک پیدا ہوا جو قرآن کریم کے اسلوب میں، قرآن کریم کے جیسے تو کیا، قرآن کریم کے جیسے 10 سورتوں کیا، قرآن کریم کے جیسے 1 سورت تو کیا، قرآن کریم کے جیسے 1 آیت ہی بنا کر پیش کر دی۔ یہ میرا چیلنج نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے اسی کتاب میں چیلنج پیش کر دیا تھا، اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے۔ قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے جیسے پورا قرآن تو دور کی بات ہے، 10 سورتیں تو دور کی بات ہے، 1 سورہ ہی پیش کر دو۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور یہ چیلنج آج تک باقی ہے، قیامت کے دن تک یہ چیلنج باقی رہے گا۔ گویا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کا اسلوب ایسا ہے کہ انسان عربی کا بڑا سے بڑا جانکار مل کر کے اس کے جیسے بنانے کی کوشش کریں، قیامت کے دن تک نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ کتاب انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہے اور قیامت کے دن تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ کسی کو شک ہے؟ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ہمارے سامنے میں ہیں، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور قرآن کریم ہے، دونوں میں ٹیلی کر کے دیکھ لے۔ ایک انسان کا جب اسلوب جو استعمال کرتا ہے اسلوب چینج نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیث اللہ کا کلام ہے، دونوں میں ٹیلی کر کے دیکھے گا، آسمان اور زمین کا اس سے فرق ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو انسانوں کے لیے آئی ہے۔ لیکن اسلام کا معجزہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ نے جو کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اس کی حفاظت کی ضمانت لے لی اور بس، نہیں، بلکہ جس انسان کو آئیڈیل کی شکل میں اتارا تھا، جس انسان کو آئیڈیل کی شکل میں نبی بنایا تھا، اس انسان کی زندگی کو بھی بچپن سے لے کر وفات تک ایک ایک مرحلہ اس کا آتھینٹک طریقے سے محفوظ کر دیا۔ اور صرف زندگی محفوظ نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بولی تھی، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان احادیث کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ صحابہ کرام نے ان احادیث کو سنا،
یاد کیا، کچھ لوگوں نے انہیں لکھا اور بعد کے لوگوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ محدثین جب حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو لکھتے وقت کہتے ہیں کہ مجھ سے فلاں نے اور فلاں سے فلاں نے اور فلاں سے فلاں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن تو محفوظ ہے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یہ سندوں کے ساتھ میں پہنچی ہیں، ان سندوں میں جو لوگ آتے ہیں ان کو راوی کہتے ہیں۔ آج 5 لاکھ سے زیادہ روات ہیں جن کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ یہ صرف اسلام کا اعزاز ہے کہ اس کا قرآن ہی نہیں بلکہ اس کے نبی کی باتیں بھی اوتھینٹک طریقے سے آج محفوظ ہیں۔ ان راویوں کے حوالے سے مسلمانوں نے ایک فن ایجاد کیا، اس فن کا نام ہے اسماء الرجال۔ کیا نام ہے؟ اسماء الرجال۔ اس کے اندر لوگوں کی زندگیاں محفوظ کر دی گئیں، ان میں سے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتے ہوئے پایا گیا اس کی روایت رد کر دی گئی، کسی کی یادداشت کمزور تھی اس کی روایت رد کر دی گئی۔ ایک جرمن مستشرق اورینٹلسٹ جو انگریزوں کے زمانے میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کا سیکریٹری تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر اسپرینگر۔ اس نے باضابطہ انگریزوں کے زمانے میں الاصابہ نام کی کتاب جو حافظ ابن حجر کی ہے، اسماء الرجال کے موضوع پر ہے، اس نے اس کتاب کو انگلش زبان میں چھاپا تھا آزادی سے پہلے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی اس خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں پائی جاتی اور نہ ہی آج موجود ہے جنہوں نے مسلمانوں کے جیسے اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا ہو، جس کی بنیاد پر آج 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ گویا کہ ہمارے نبی کی زندگی بھی محفوظ اور ہمارے نبی کی جو احادیث ہیں وہ بھی اوتھینٹک طریقے سے محفوظ ہے، بلکہ ہمارے نبی نے جو آئیڈیل انسان پیدا کیا تھا، عرب جیسی قوم کو جو اجڑ اور گنوار قوم تھی، نمونہ قوم بنایا تھا، ویسی نمونہ قوم آج تک نہ پیدا ہو سکی ہے اور نہ ہی قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک رائٹر، امریکی رائٹر ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100۔ اس کتاب میں پوری دنیا پر اثر ڈالنے والی 100 شخصیات کا انتخاب کرتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ عیسائی ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر جس شخصیت کو رکھتا ہے ان کا وہ ماننے والا نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک قاری کو یہ بات تعجب میں ڈال سکتی ہے کہ میں عیسائی ہوتے ہوئے محمد دنیا کا ہیرو مان رہا ہوں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے انسان ہیں جو دونوں سطح پر، مذہبی سطح پر اور دنیاوی سطح پر، دونوں سطح پر برابر کامیاب اترے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے حوالے سے ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی 5ویں خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دھرم ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ آج انسانیت جن جن مسائل سے الجھی ہوئی ہے، جن مسائل سے جوجھ رہی ہے، ان سارے مسائل کا اگر حل، صحیح حل بتا سکتا ہے تو صرف اسلام ہے۔ مسائل بہت سارے ہیں جن سے انسانیت جوجھ رہی ہے، صرف ایک مسئلہ ہم آپ کے سامنے میں رکھنا چاہیں گے۔ آج غربت کا مسئلہ ہے،
پوری دنیا میں غربت کا مسئلہ ایسا بنا ہوا ہے کہ مالدار تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے نام سے روس میں ایک قانون آیا تھا سوشلزم کے نام سے، جس نے کہا کہ کمائی حکومت کی ملکیت ہوگی اور سب کو برابر دیا جائے گا۔ یہ فطرت کے خلاف قانون تھا، اس لیے اپنی موت مر گیا۔ دوسرا قانون آیا کیپٹلزم کے نام سے، پنجیواد کے نام سے، جو آج سکہ رائج الوقت بنا ہوا ہے، لیکن اس نے کیا دیا انسانوں کو؟ اس نے یہی دیا کہ انسانوں کو اپنی دولت پر سانپ بنا کر بیٹھا دیا۔ مالدار تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام نے ان دونوں قانونوں کے بیچ میں زکوٰۃ کا جو سسٹم دیا ہے، جس کی وجہ سے سماج سے پورے طور پر غریبی مٹ جاتی ہے، سماج میں مالداروں اور غریبوں کے بیچ میں محبت پیدا ہوتی ہے، سماج میں انارکی نہیں ہوتی، سماج میں ڈکیتی اور چوری نہیں ہوتی، اور سماج امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کا قانون اپ ٹو ڈیٹ کیوں ہے، آؤٹ آف ڈیٹ کیوں نہیں ہوتا، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انسانیت کو سمجھا سکیں کہ ہمارا جو دین ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے، آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں وہ بدلتے ہوئے زمانے کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں، ریسورسز کو، اسباب کو اور حالات کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں۔ جب اسباب چینج ہوتے ہیں، حالات چینج ہوتے ہیں، تو اس قانون میں چینجنگ لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ چینجنگ لائف اسٹائل میں ہوتی ہے۔ انسان جو قانون بناتا ہے لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے قانون بناتا ہے، لیکن اللہ کا جو دیا ہوا قانون ہے یہ لائف اسٹائل پر مبنی نہیں ہے، یہ حالات، وسائل اور ریسورسز پر مبنی نہیں ہے، بلکہ فطرت پر مبنی ہے، ویلوز پر مبنی ہے، اقدار پر مبنی ہے، اور اقدار بدلتے نہیں، فطرت بدلتی نہیں۔ اسی لیے اسلام کس بات کی طرف دعوت دیتا ہے؟ توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، رسالت کی طرف دعوت دیتا ہے، آخرت کی طرف دعوت دیتا ہے، کفر، شرک اور بت پرستی سے روکتا ہے، اچھے کاموں پر ابھارتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے، برے اخلاق سے روکتا ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت کے دن تک رہے گی۔ کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اسلام اتنا پرانا ہے تو آج تک کیسے زمانہ کا ساتھ دے گا، بدلتے حالات کا کیسے ساتھ دے گا؟ میرے بھائی، اسے بتاؤ کہ جو چیزیں ریسورسز کی بنیاد پر بنتی ہیں، جو چیزیں لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے بنائی جاتی ہیں، ان میں چینجنگ آتی ہی ہے، لیکن اسلام فطرت پر مبنی ہے اور فطری چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ ہوا اور سورج کی روشنی میں چینجنگ کا تم مطالبہ کرو گے کہ ہوا اور پانی جو ایک آدمی استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیا کوئی یہ کہے گا کہ ہوا ایسی نہیں ہونی چاہیے، اس میں چینجنگ آنی چاہیے، پانی میں چینجنگ آنی چاہیے، سورج اور چاند کی روشنی میں چینجنگ آنی چاہیے، ساگ سبزی میں چینجنگ آنی چاہیے؟ نہیں، یہ فطری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے اسلام ہوا اور پانی کے جیسے، سورج اور چاند کے جیسے یہ فطری چیزیں ہیں اور فطرت میں چینجنگ نہیں آ سکتی۔ اور جانتے ہیں اس دین کو اتارنے والا کون ہے؟ اس انسان کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ الملک آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام کی خوبیاں بہت ساری ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک چھٹی خوبی یہ ہے کہ اسلام ہر طرح کے بھید بھاؤ اور رنگ و نسل کے فرق کو پورے طور پر مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور الگ الگ جماعتوں میں
قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں کہ بڑاپن کا اظہار کرو، اس لیے نہیں کہ رنگ و نسل کے فرق کو برتو، بلکہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اسلامی عبادات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ تصور کھل کر سامنے آتا ہے۔ جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو نماز میں ہر طرح کی برابری ہوتی ہے، رنگ و نسل کا فرق نہیں ہوتا، بھید بھاؤ نہیں ہوتا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی شکل ہمیں روزے میں دکھائی دیتی ہے، یہی شکل ہمیں زکوٰۃ میں دکھائی دیتی ہے، اور حج کو دیکھو تو یہاں پر ایک آدمی ایک ہی لباس میں ہوتا ہے، سب کی زبان پر ایک ہی بول ہوتی ہے، سارے کے سارے لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ایک ساتھ جاتے ہیں، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں۔ یہ ہے رنگ و نسل کے فرق کا اصل حل۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں افریقی نسل کا ایک مشہور لیڈر میلکم ایکس جب اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد حج کے لیے جاتا ہے اور رنگ و نسل کے امتیاز کے تصور کو بالکل مٹتے ہوئے دیکھتا ہے حج میں، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ ہے رنگ و نسل کے فرق کا اصل علاج۔ آج یہ علاج ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خوبیوں میں سے 7ویں خوبی یہ ہے کہ اسلام انسانیت کا رکھوالا ہے۔ اسلام انسانیت کا رکھوالا ہے، یعنی اسلام کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد انسانیت کی حفاظت ہے۔ اسی لیے شریعت کے مقاصد میں سے 5 چیزوں کی حفاظت ہے: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور مال کی حفاظت۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے مقاصد میں سے ہیں، شریعت کے مقاصد میں سے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے دین کی حفاظت کو ہم لیتے ہیں۔ دین کی حفاظت کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین انسانیت سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی دین کو فالو کرنے والا ہو، اسلام کو اپنانے پر مجبور نہیں کیا۔ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے کوئی زور اور زبردستی نہیں، بلکہ ہمارے دین نے یہاں تک کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اس طرح سے اسلام انسانی دین کی حفاظت کرتا ہے، انسانوں کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام جان کی حفاظت پر زور دیتا ہے، اور جان کی حفاظت پر اتنا زور دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس کسی نے کسی انسان کو جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہو اور نہ ہی زمین میں فساد مچایا ہو قتل کر دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جو کسی انسان کو زندہ کرتا ہے وہ سمجھ لو کہ پوری انسانیت کو زندہ کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارا دین، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة یوم القیامہ وإن ریحها توجد من مسیرة 50 عاما 40 عاما، کہ جس کسی نے کسی غیر مسلم کو جو اسلامی حکومت میں رہ رہا تھا معاہدے کے ساتھ قتل کر دیتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ہمارا دین انسانیت کی حفاظت چاہتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اسلام نے وہاں پر جان کے بدلے جان کی سزا لاگو کی اور کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل و دانش، اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آج
مجرم سے انسانیت دوستی کرتی ہے، لیکن اسلام کا قانون مجرم سے دوستی نہیں کرتا بلکہ جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب ایک انسان کے قتل کے بدلے میں دوسرا انسان قتل کیا جاتا ہے تو ہزاروں لاکھوں جانیں محفوظ ہوتی ہیں، اور اگر اس انسان کے بدلے میں دوسرے انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے تو اس کو شہ ملتی ہے اور بھی دوسرے انسانوں کو قتل کرتا ہے، بلکہ اس قاتل کو دیکھ کر کے دوسرے بہت سارے قاتل بھی سماج میں پیدا ہوتے ہیں۔ گویا کہ اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسی طرح سے اسلام انسانوں کی عقل کی حفاظت کرتا ہے، خرافات اور اوہام پرستی سے انسانی عقل کو پاک کرتا ہے، نجومیوں، کاہنوں اور جوتشیوں کے عقیدے سے اسلام انسانوں کے عقل کو پاک کرتا ہے، اور آباء و اجداد کی تقلید کے تصور سے اسلام عقل کو پاک کرتا ہے، اور یہ تصور دیتا ہے کہ عقل کو ہر نشہ آ جائے، اور قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز بھی تھوڑی مقدار میں نشہ لاتی ہو اس کی زیادہ مقدار بھی حرام ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی نشہ کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو صرف دھمکی دے کر اسلام نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے لیے قانون لاگو کرتا ہے کہ اسے 80 کوڑے سزا کے طور پر دیے جائیں۔ اسی طریقے سے اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور عزت کی حفاظت کے حوالے سے اسلام 3 قانون پیش کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر سب سے پہلے دل کی حفاظت پر زور دیتا ہے، دل کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے تم کسی کی بیٹی اور بہو کو دیکھ رہے ہو ویسے ہی تمہارے پاس بھی بہو بیٹی ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت بھی تمہاری نگرانی کر رہا تھا جس وقت تم نے کسی عورت کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو جانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر زنا تک پہنچانے والے جو بھی محرکات ہو سکتے ہیں ان پر پابندی ڈالتا ہے، اور تیسرے نمبر پر چونکہ سماج میں بہت سارے خبیث لوگ پائے جاتے ہیں جن کے لیے صرف نصیحتیں کارآمد نہیں ہوتی، اسی لیے اسلام نے یہ قانون بھی دیا کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسلام مال کی حفاظت پر زور دیتا ہے، اور مال کی حفاظت کے راستے میں اگر کوئی قتل کیا گیا تو اسے شہید گردانتا ہے، اور مال کمانے کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں ان پہ پابندی ڈالتا ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی چوری کر لیتا ہے اور مال کی کچھ قیمت بنتی ہے تو اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا طے کر دیتا ہے۔ گویا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ انسانیت کے ہیت میں ہیں، انسانیت کی مصلحت اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر خوبی ہی خوبی ہے، اسلام کی بیوٹی ہی بیوٹی ہے۔ ان بیوٹیوں میں سے 8ویں بیوٹی یہ ہے کہ اسلام بالکل آسان مذہب ہے، اتنا آسان ہے کہ اس پر چلنا آسان، اس پر عمل کرنا آسان، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کس طرح کی پریشانی آ جاتی ہے تو اسلام وہاں پر ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے تمہارے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اسی لیے اگر ہم وضو نہیں کر پاتے تو اسلام نے تیمم کی رخصت رکھی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر پڑھنے میں بھی، سہارے سے پڑھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے تو اشارے سے پڑھ لیں، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے دنوں میں کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے تو اس کے لیے چھوٹ دی گئی کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ گویا کہ اسلام انسان کی طبیعت سے لگتا ہوا مذہب ہے، اس لیے اسلام کے اندر اگر کسی کے ساتھ میں پریشانی آتی ہے تو فوراً آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔
اسلام کی خوبیوں میں سے 9ویں خوبی یہ ہے کہ یہ ساری انسانیت کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ساری انسانیت کے ساتھ اسلام کا حکم، انصاف کا حکم ایسے ہے کہ صرف دوست کے ساتھ نہیں بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 8، انکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ بات تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ گویا کہ ہمارا دین بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے ہماری دشمنی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت چوری کر لیتی ہے، چوری کرنے والی عورت اونچے گھرانے کی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سفارش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے کوئی مالدار انسان جرم کرتا تو ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی، کمزور انسان جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری جملہ پہ زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، کہ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جی ہاں، ہمارا دین انصاف سکھاتا ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا جو ہمارے دشمن ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خوبیوں میں سے آخری خوبی ہم آپ کے سامنے میں رکھنا چاہیں گے، اور وہ ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور ہر انسان کو اس کا پورا حق دیتا ہے۔ اسلام وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور پوری زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل اسلام کے پاس ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کہ کورٹ کے مسائل حل کرنے ہیں تو دنیاوی قانون کی ضرورت پڑے گی، ایسا نہیں کہ شادی بیاہ کا مسئلہ حل کرنا ہے تو دنیاوی قانون کی ضرورت پڑے گی، نہیں، دنیا کے جتنے بھی پیش آنے والے مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ نئے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی قرآن اور حدیث میں اشارہ موجود ہے، اور شرعی قوانین میں ایسی لچک پائی جاتی ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کا حل نکال لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم ہے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، حلال اور حرام ہو، معاشرت اور معیشت ہو، زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ترین اپ ٹو ڈیٹ رہنمائی نہ کرتا ہو، اور پھر ہر جگہ پر انسانوں کے جو حقوق ہو سکتے ہیں وہ حقوق بھی ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر انسان اللہ کے حق میں کوتاہی کر کے مر جاتا ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ چاہے گا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی ہوئی تو اللہ کسی صورت میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اور حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ کے حقوق آتے ہیں۔ اسلام نے تاکید کی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو اسلام پر رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، جو کوئی بھی رشتہ کو کاٹنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی رشتہ کو کاٹا
اس کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ اسلام یہ قاعدہ بتاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا تعلق بناؤ، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا رویہ رکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اس کا فائدہ بتا دیا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو کوئی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت آئے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے حق رکھنے والے لوگوں میں سے پڑوسی بھی آتے ہیں۔ اسلام کی بیوٹی دیکھیے کہ جن کے ساتھ میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ میں اچھا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی یہ بیوٹی دیکھیے کہ کیسے ایسے لوگ جو ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر ہمارے شر سے وہ محفوظ نہیں رہتے ہیں تو گویا کہ ہمارے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ابن حبان کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کی شکایت کی جو بہت ہی نمازی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا جو نماز میں شہرت نہیں رکھتی، روزے میں شہرت نہیں رکھتی، اور صدقات و خیرات میں بھی کوئی خاص اس کی پیش قدمی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا رویہ رکھتی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ دیکھا پڑوسیوں کا کتنا حق ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعهد جیرانک، کہ اے ابو ذر جب تم کچھ کھانا بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، جب تم سبزی بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، اور پڑوسیوں کا خیال کرو۔ یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق جو اسلام دیتا ہے، اور اس کے ذریعہ اسلام کی بیوٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کے حقوق کو اسلام نے جس انداز میں بیان کیا دنیا کا کوئی قانون نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ دیتے ہیں شوہر کے لیے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی بھی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، کیونکہ اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری ایسی عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ یہ ہے قاعدہ اسلام کا اس خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کہ خوبیوں پر نظر رکھا جائے، خامیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر ایک انسان ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے تو اسلام کی طرف پلٹنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانا ہوگا، اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اسلام کمزوروں کے ساتھ میں کیسی تعلیمات دیتا ہے اور کس انداز میں اسلام کی بیوٹی ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا۔ جبکہ آپ کے آخری حالات تھے، حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے الصلاح وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگو نماز قائم کرتے رہنا، اے لوگوں نماز قائم کرتے رہنا، اور تمہارے جو زیر دست ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے ساتھ
اچھا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا ترک کر دے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں حقوق ہی حقوق ہیں، اسلام کے محاسن ہی محاسن ہیں۔ اخیر میں ہم آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہیں گے کہ اسلام جب ہمارے رب کا دین ہے، سب کا دین ہے، دین فطرت ہے، جس کے سورسز بالکل محفوظ ہیں، عقل کو اپیل کرنے والا دین ہے، وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم ہے، اور اس دین کی خدمت انسان تو انسان، چرند و پرند بھی کر رہے ہیں، دنیا کی ہر مخلوق کر رہی ہے، تو ہمارا کردار کہاں ہے؟ اس نقطے پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ آخر ہم نے اپنے دین کے لیے آج کیا کیا؟ ہمیں سوچ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ اگر واقعی آپ کے اندر اپنے دین کے حوالے سے غیرت ہے تو ابھی آپ اٹھ جائیے، پلاننگ کیجئے اور دین کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگر آپ واقعی اسلام کے محاسن کو غیر مسلموں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی جو باتیں سنی ہیں ان باتوں میں سے بہت کم باتیں آپ نے کیچ کیا ہے، لیکن اخیر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے اندر دینی غیرت ہے تو آپ غیر مسلموں تک، دوسرے مسلمان بھائیوں تک جو اسلام کے پیغام کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ طریقہ آسان ہے۔ ہم نے بات شروع کرتے ہوئے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے حوالے سے ہم بات کہیں گے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم سے ملتے ہیں تو آپ اس سے بتائیے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میں بحیثیت مسلمان تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا اللہ کے کرم سے، تو تم بھی ہمارے ساتھ جنت میں جاؤ۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ اتنا اگر ہم کہہ دیں گے تو اللہ کا پیغام ہم نے اس تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ یاد رکھیں، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج ہمیں دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔